بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھی، ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی، وہ کافی مال و دولت رکھتے تھے، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھی۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے اور نمازیں پڑھتے۔ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی، وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس پھڑک بھی سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑک اٹھا، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عداوت کی ٹھان لی۔ خدا کی جانب سے اس کو ہدایت ہوئی، اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ ہرگز نہیں ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خداوند تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہے، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہ ادا کرے گا؟ ہم تو جب جانے کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے، اگر یہ نعمتیں اس سے چھین گئی تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور جا پڑے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مفلس بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے، ایسا نہیں ہو کہ میرا شکر گزار بندہ تیرے شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دے تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کے شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ جناب بے نیاز نے فرمایا، جا، ایوب کے مال اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دیا ہے۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دے، اور آخر شیطان گوالے کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھ کو اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور کھلیہان میں آگ لگا دو، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور کھلیہان جل کر خاک ہو گئی، درخت اور باغ سوکھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے توکل و صبر کی رسی ہاتھ سے نہ جانے دی اور آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے میں اسے 2 گنا مال اور اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن سوائے زبان، دل اور کانوں کے اختیار دے دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور ایسا روگ لگا کہ جسم کی کھال اور گوشت تک پھٹنے لگا، بدن میں کیڑے پھٹ گئے جس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی، اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتی اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے جاتی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تو شیطان سرے راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہے جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت احمد اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔
حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے تھے تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ ایک دن شیطان نے طبیب کے بھیس میں آ کر بیوی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بی بی صاحبہ تندرستی کی لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہا یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہے؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بی بی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی۔ مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت جبرائیل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا۔ پھر آپ نے اس میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا۔ اس میں سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔